بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم صحابہ کرام میں سے حضرت المقداد ابن عمرو کی سیرت بیان کر رہے ہیں، جو کہ پہلا مسلمان گھڑ سوار تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا پہلا گھڑ سوار المقداد ابن اسود تھا، جو ہمارا ہیرو تھا، اور مقداد بن عمرو ایک ہی شخص تھے۔ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ المقداد ابن عمرو اسود بن عبد الیغوث کے ساتھ تھے، جس نے المقداد کو اختیار کیا۔ اس طرح آپ کو المقداد ابن اسود کہا گیا، یہاں تک کہ گود لینے کو منسوخ کرنے والی شان والی آیت کا نزول ہوا اور آپ نے اپنے والد کا نام عمرو ابن سعد بحال کر دیا۔ المقداد صف اول کے مسلمانوں میں سے ایک تھے اور ان 7 آدمیوں میں 7ویں تھے جنہوں نے کھلے عام اپنے اسلام کا اعلان کیا، اس لیے قریش کی زیادتی اور مظالم میں اس کا حصہ تھا۔ انہوں نے ایک عقیدت مند شاگرد کی ہمت اور اطمینان کے ساتھ انہیں برداشت کیا۔ جنگ بدر کے دوران اس کا رویہ اپنی لازوال شان کو برقرار رکھے گا۔ یہ ایک باوقار رویہ تھا جس نے ان تمام لوگوں کو متاثر کیا جنہوں نے اسے دیکھا۔ ان میں سے ہر ایک کو یہ خواہش دلائی کہ کاش اس نے ایسا رویہ اختیار کیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے ان کی جگہ پر ہونے کا احساس دل میں آ گیا۔ اس احساس نے مجھے اس حد تک گھیر لیا کہ میں دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ کی خواہش کرتا تھا کہ یہ سچ ہو۔ یوم بدر ایک اہم دن تھا کیونکہ قریش نے اپنی پوری طاقت، ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف مارچ کیا۔ اس دن مسلمان نہ صرف کم تھے بلکہ جہاد میں نہ تجربہ کار اور نہ تجربہ کاری بھی تھے۔ ان کے دلوں کو عمل میں نہیں آزمایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ بدر ان کی فتوحات کا آغاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ ایمان کو مضبوط کرنے اور دشمن کی پیادہ اور گھوڑ سواروں کو توڑنے کے لیے، ان کی جنگی تیاریوں کو جانچنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگی حکمت عملی کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کیا۔ یقیناً صحابہ کرام جانتے تھے کہ جب آپ نے ان سے رائے پوچھی تو انہوں نے ان سے آزادانہ اور جرأتمندانہ اظہار کا مطالبہ کیا، چاہے یہ اکثریت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے اپنی رائے کا اظہار کیا اسے ملامت یا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ المقداد کو خوف تھا کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کو قریب کی جنگ کے بارے میں تحفظات نہ ہوں، لہذا وہ تقریر میں مقدم رکھنے کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے مختصر اور فیصلہ کن الفاظ نے جنگ کا نعرہ لگایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا منہ کھولیں ابو بکر صدیق نے بات شروع کر دی، اور جب تک کہ وہ اپنی بات ختم کر چکے تھے المقداد کا خدشہ دور ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر نے کہا۔ قابل ذکر فصاحت کے ساتھ عمر بن خطاب نے اگلی بات کہی اور اس کی پیروی کی۔ آخرکار المقداد آگے بڑھے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو جس کام کی وحی کی ہے اسے آگے بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور تم جاؤ، رب اور تم دونوں لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے بجائے ہم کہیں گے تم اور تمہارا رب جاؤ اور ہم تم سے لڑیں گے۔ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں دنیا کے آخر تک لے جائیں تو ہم تمام مشکلات کو برداشت کریں گے، یہاں تک کہ ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ ہم آپ کے بائیں، آپ کے دائیں، آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کرتا ہے۔ ان کے فیصلہ کن الفاظ گولیوں کی مانند تھے جنہوں نے اپنے ساتھ رہنے والے صالحین کو جوش و خروش سے دوچار کر دیا۔ جب آپ نے المقداد کے لیے دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو گیا، جس کے الفاظ اتنے مضبوط اور فیصلہ کن تھے کہ انہوں نے وہ نمونہ کھینچا جس کی پیروی جو بھی اس کے بعد کرے گا۔ در حقیقت المقداد کے کلام نے اہل ایمان کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑا۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے اور گواہی دی کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ ہم نے آپ سے بیعت کی، لہذا آگے بڑھیں۔
آپ جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ نے سمندر کو عبور کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ساتھ مل کر اسے عبور کریں گے۔ ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا اور نہ ہی پیٹ پھیرے گا۔ ہم کل اپنے دشمن سے ملنے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمیں خوفناک جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم اللہ سے ملنے کی اپنی خواہش میں وفادار ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم ایسا کریں جو آپ کو ہم پر فخر ہو۔ اللہ کے فضل سے آگے بڑھیں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متفر ہوئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور خوش و خرم رہو۔ تھوڑی دیر بعد دونوں فوجیں شدید لڑائی میں آپنے سامنے ہوئیں۔ اس دن مسلمانوں کے گھڑ سوار صرف 3 تھے، المقداد بن عمرو، مرثد بن ابی مرثد اور زبیر ابن علوم۔ باقی مجاہدین پیادہ یا اونٹوں پر سوار تھے۔ المقداد کے پچھلے الفاظ نے نہ صرف اس کی بہادری کا ثبوت دیا بلکہ اس کی اعلیٰ حکمت اور گہری سوچ بھی۔ المقداد ایک عقل مند اور ذہین آدمی تھا۔ اس کی حکمت کا اظہار محض الفاظ میں نہیں ہوا بلکہ تجرباتی اصولوں اور مستقل غیر متغیر طرز عمل پر ہوا۔ اس کا تجربہ اس کی حکمت اور ذہانت کا ایندھن تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں گورنری میں سے ایک پر حکومت کرنے کے لیے مقرر کیا، اور جب وہ واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گورنر ہونا کیسا لگتا ہے؟ اس نے قابل تعریف ایمانداری کے ساتھ جواب دیا، اس نے مجھے ایسا محسوس کیا جیسے میں باقی لوگوں کے اوپر چاندی کے مینار میں ہوں۔ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ سے کبھی بھی اپنے آپ کو حکومت کے فتنوں میں نہیں لاؤں گا۔ یہ حکمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ عقل مند نہیں تو اور کون ہے؟ یہ ایک ایماندار اور سیدھا سادہ آدمی تھا جو اپنی باطنی کمزوری کا پتہ لگانے، پردہ اٹھانے اور تسلیم کرنے میں کامیاب تھا۔ گورنر کی حیثیت سے اس کے عہدے نے اسے تکبر اور غرور کا شکار بنا دیا۔ اس نے اپنے اندر اس کمزوری کو فوراً پہچان لیا اور پختہ حلف لیا کہ کس عہدے سے اجتناب کیا جائے جس سے اس کی تقوی اور نیکی کو خطرہ ہو۔ اس نے اپنے حلف کو برقرار رکھا اور زندگی بھر کسی بھی بااثر متنازع صورتحال سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی قدر کی اور اس کی قدر کی جو فتنہ، آزمائشوں، مصیبتوں اور غلطیوں سے بچتا ہے وہ واقعی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ چونکہ گورنری اس میں پوشیدہ غرور اور تکبر کو بیدار کیا ہے اور اسے فتنے سے روشناس کرایا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی ایسے عہدے سے گریز کیا جائے جو اس کمزور کو جنم دے سکے۔ اس کی دانشمندانی، اس کی دانستہ پن اور انسانوں کے بارے میں اس کے فیصلے میں ثابت قدمی سے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک خصلت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ڈالی، کیونکہ آپ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ بنی آدم کے دل ناقابل یقین حد تک دل فریب ہے۔ المقداد ہمیشہ انسان کے بارے میں اپنے حتمی فیصلے کو موت کے لمحے تک مؤخر کرنے کے لیے تھا، تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ متعلقہ آدمی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، کیونکہ موت کا مطلب حتمی ہے۔ ان کی حکمت اس مکالمے میں سب سے نمایاں تھی جو ان کے ایک ساتھی نے بیان کی ہے۔ ایک دن ہم المقداد کے پاس بیٹھے اور ایک آدمی وہاں سے گزرا اور المقداد سے مخاطب ہو کر کہا، ہر قسم کی خوشیاں ان آنکھوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ ہم نے دیکھا، اور جو آپ نے دیکھا ہے اس کا مشاہدہ کریں۔ المقداد نے اس کے پاس جا کر کہا کہ کوئی ایسا منظر کیوں دیکھنا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں دکھانا چاہا؟ وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو کیسا ہوتا، یا اگر وہ واپس چلا جاتا تو وہ کس جماعت میں ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو سیدھے جہنم میں ڈالے گئے تھے۔ اس لیے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ایسی آزمائش سے بچ گئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین کی وجہ سے آپ کو عزت ملی۔ بلا شبہ یہ قابل ذکر حکمت ہے۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا مومن ملے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور اس کے اندر رہنے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ پھر بھی عقل مند اور ہنرمند المقداد کی بصیرت نے اس خواہش کی گمشدہ جہت سے پردہ اٹھایا، کیونکہ کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر یہ شخص اس زمانے میں زندہ رہتا تو وہ جہنمیوں میں ختم ہو جاتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے کفار کا ساتھ دیا ہو؟ ایک بار پھر
کیا اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے جس نے اسے ایک ایسے وقت میں زندہ رہنے کا موقع دیا جب اسلام کی جڑیں بہت گہرے اور پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اس کے لازوال پاکیزہ چشمے سے اپنی پیاس بجھانے کا منتظر ہے۔ المقداد کا نقطہ نظر لطیف اور ذہین تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کاموں، اعمال اور الفاظ میں عقل مند اور ہوشیار آدمی کے طور پر سامنے آیا۔ المقداد کی اسلام سے محبت نہ صرف زبردست تھی بلکہ معقول اور دانشمندانہ بھی تھی۔ جس آدمی کے اندر ایسی عظیم اور دانشمندانہ محبت ہو اسے بلند مقام پر پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس محبت میں خوشی نہیں پاتا بلکہ اس کی ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ المقداد یقیناً اس قسم کا آدمی تھا۔ نبی کے لیے ان کی محبت نے ان کے دل کو بھر دیا اور نبی کی حفاظت کی ذمہ داری کے احساس کو گہرا کر دیا۔ جیسے ہی ایک مہم جوئی کا اعلان ہوا، وہ اپنی تیز تلوار سے لیس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانا ہو گئے۔ اسلام کے لیے اس کی محبت نے اس کے دل کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سے بھر دیا، نہ صرف اس کے دشمنوں کی سازشوں سے بلکہ اس کے اتحادیوں کی غلطیوں سے بھی۔ ایک دن اس کی فوج کا یونٹ ایک مہم پر نکلا، لیکن دشمن کے دستے ان کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ ان کے سپہ سالار نے اپنے سپاہیوں کو اونٹ نہ چرانے کا حکم دیا۔ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک نے اس کا حکم نہیں سنا اور نتیجہ اس کی نافرمانی۔ کمانڈر نے اسے سخت سزا دی جس کا وہ اصل میں حقدار تھا، درحقیقت وہ ہرگز سزا کا مستحق نہیں تھا۔ المقداد اس شخص کے پاس سے گزرا تو اسے روتے ہوئے پایا، تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ بعد نے اسے بتایا کہ کیا ہوا۔ المقداد اس آدمی کے کمانڈر کے پاس لے گیا جہاں اس نے اس سے بحث کی، جہاں تک کہ اسے اپنے فیصلے کی غلطی کا یقین ہو گیا۔ تب المقداد نے کہا، اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، ایسے اپنا قصاص ہونا چاہیے، سزا کی مساوات کا قانون۔ کمانڈر اپنے فیصلے پر آمادہ ہوا، لیکن سپاہی نے جو ابھی کارروائی ختم کر دی۔ المقداد کو اس دن کی عظمت پر آئے بے چینی میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے لیے جرأت مندانہ فیصلے، قابل تعریف تسلیم اور رضاکار اور عظیم معافی کی اس طاقت تک پہنچنا ممکن ہوا۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ کوئی گانا گا رہے ہو، میں اسلام کی فتح دیکھوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ درحقیقت کی یہ اپنی موت سے پہلے اسلام کو سب سے زیادہ طاقتور دیکھنا ان کی شدت خواہش تھی۔ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کی غیر معمولی کوشش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے المقداد، اللہ نے مجھے تم سے محبت کرنے کا حکم دیا اور مجھے بتایا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن، تصویر اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔